عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس برقی سبق کا عنوان ہے ساقی نامہ۔ ساقی نامہ اقبال کی ایک نہایت عمدہ نظم ہے۔ یہ اقبال کی سب سے اچھی نظموں میں سے شمار کی جاتی ہے۔ اکثر ناقدین نے ساقی نامہ کا شمار مسجد قرطبہ اور ذوق و شوق جیسی نظموں کے ساتھ کیا ہے۔ ساقی نامہ ایک ایسی نظم ہے جس میں اقبال کا فلسفہ خودی نہایت وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس نظم میں اقبال کے فلسفہ عشق کی بھی جھلکیاں ملتی ہیں۔ اب آئیے ہم ساقی نامہ کی قرأت کرتے ہیں۔ ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوہسار، گل و نرگس و سوسن و نسترن، شہید ازل لالہ خونی کفن، جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں، لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں، فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور، وجوہ کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ، ذرا دیکھ اے ساقیِ لالہ فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، پلا دے مجھے وہ مے پردہ سوز، کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، وہ میں جس میں ہے سوز و ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل، اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا رنگ ہے ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ، کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ، پرانی سیاست گری خوار ہے، زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے، دلے طور سینہ و فاراں دو نیم، تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم، مسلماں ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، تمدن تصوف شریعت کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر،
ہری شاق ملت تیرے نم سے ہو، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہو، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر، بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات، کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات۔ میرے دیدے تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بےتابیاں، میرے نالے نیم شب کا نیاز، میرے خلوت و انجمن کا گداز، امنگیں میری آرزوئیں میری، امیدیں میری جستجوئیں میری، میری فطرت آئی نئے روزگار، غزالان افکار کا مرغزار، میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے، دمادم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رم زندگی، اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود، کہ شعلے میں پوشیدہ ہے موج دود، گراں گرچہ ہے صحبت آب و گل، خوش آئی اسے محنت آب و گل، یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی، عناصر کے پھندوں سے بیزار بھی، یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر، مگر ہر کہیں بے چگوں بے نظیر، یہ عالم یہ بت خانہ شش جہات، اسی نے تراشا ہے یہ سومنات، پسند اس کو تکرار کی خو نہیں، کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں، منو تو سے ہے انجمن آفری، مگر عین محفل میں خلوت نشیں، چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے، یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے، اسی کے بیاباں اسی کے ببول، اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول، کہیں اس کی طاقت سے کوہسار چور، کہیں اس کے پھندے میں جبریل و حور، کہیں جر شاہین نے سیماب رنگ، لہو سے چکوروں کے آلود چنگ، کبوتر کہیں آشیانے سے دور، پھڑکتا ہوا جال میں ناصبور، فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی، بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند، سفر زندگی کے لیے برگ و ساز، سفر ہے حقیقت حضر ہے مجاز، الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے، ہوا جب اسے سامنا موت کا، کٹھن تھا بڑا تھامنا موت کا، اتر کر جہان مکافات میں، رہی زندگی موت کے گھات میں، مذاق دوئی سے بنی زوج زوج، اٹھی دشت و کوہسار سے فوج فوج، گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے، اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے، سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات، بڑی تیز جولاں بڑی زود رس،
ازل سے ابد تک رمے یک نفس، زمانہ کے زنجیر ایام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے۔ یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے۔ خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیدار یہ کائنات۔ خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند۔ اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منو تو میں پیدا منو تو سے پاک۔ ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے۔ زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کے موجوں کے سہتی ہوئی۔ تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دمادم نگاہیں بدلتی ہوئی۔ سبک اس کے ہاتھوں میں سنگے گراں، پہاڑ اس کے ضربوں سے ریگے رواں۔ سفر اس کا انجام و آغاز ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے۔ کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں۔ اسے واسطہ کیا کم و بیش سے، نشیب و فراز و پس و پیش سے۔ ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ خودی کے نگہباں کو ہے زہرناب، وہ نا جس سے جاتی رہے اس کی تاب۔ وہی نا ہے اس کے لیے ارجمند، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند۔ فرومال محمود سے درگزر، خودی کو نگہ رکھ ایازی نہ کر۔ وہی سجدہ ہے لائق اہتمام، کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام۔ یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ و صوت، یہ عالم کے ہے زیر فرمان موت۔ یہ عالم یہ بت خانہ چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش۔ خودی کی یہ ہے منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں۔ تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں۔ بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زماں و مکاں توڑ کر۔ خودی شیر مولا جہاں اس کا صید، زمیں اس کی صید آسماں اس کا صید۔ جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود، کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود۔ ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا۔ یہ ہے مقصد گردش روزگار، کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت۔ حقیقت پہ ہے جامع حرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ۔ فروزاں ہے سینے میں شمع نفس، مگر تاب گفتار کہتی ہے بس۔ اگر یک سر موے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم۔ ساقی نامہ اقبال کی بہترین نظموں میں سے ایک ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ ایک نہایت دلکش اور اثر انگیز نظم ہے۔ اس کی ظاہری حیت پر نظر ڈالیں تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ ایک مثنوی ہے۔ اقبال نے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے فلسفہ خودی کو بیان کیا ہے، اور اس کے لیے مثنوی کا فام ہی سب سے بہتر ہو سکتا تھا۔ اس نظم میں 7 بند ہیں اور
99 اشعار۔ اس خوبصورت نظم کی تشریح کرنے سے پہلے اقبال کے فلسفہ خودی کے بارے میں ہم چند باتیں آپ کو بتانا چاہیں گے تاکہ آپ نظم کو سمجھنے میں آسانی محسوس کریں۔ آپ کو تو یہ معلوم ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب ذرا آپ خدا تعالیٰ کے جاہ و جلال، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی شان اور اس کی بے انتہا قوت تخلیق اور اس کی دوسری عظیم صفات کے بارے میں غور کیجئے۔ آپ بلا شبہ یہی کہیں گے کہ ذات خداوندی کی صفات کا احاطہ کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، اور ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ رب العالمین ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ذرا اس بات پر بھی غور کیجئے کہ اس رب العالمین کا خلیفہ اور نائب کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیسی صفات اور کیسی خوبیاں ہونی چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ انسان کے اندر بھی اس عظیم کائنات میں اللہ رب العزت کا نائب ہونے کے ناطے ویسی ہی شایان شان خوبیاں ہونی چاہیے جیسی اللہ کے خلیفہ کے لیے ضروری ہیں، کہ وہ اپنے رب کی مرضی سے واقف ہو اور اس کا ہر عمل احکام الہی کی تعمیل کے لیے ہو۔ خدا تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ قوتیں اور وہ صلاحیتیں بھی رکھ دی ہیں کہ وہ اپنے مقاصد کی تکمیل میں کامیاب ہو۔ خودی کا مطلب یہی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا کی گئی قوتوں اور غیر معمولی صلاحیتوں کو محسوس کرے اور اپنے مقام و مرتبے کو سمجھے اور اپنی ساری صلاحیتوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سونپی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں صرف کر دے۔ اگر انسان ان ذمہ داریوں سے روگردانی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں کو اپنے مالک کی مرضی کے خلاف اور اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کرتا ہے، تو پھر نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کے بخشے ہوئے مقام سے گر جاتا ہے بلکہ سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری خرابیاں اسی لیے پیدا ہو گئی ہیں کہ انسان کے اعمال میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اور ایسا اس لیے ہوا ہے کہ وہ نہ خدا کو پہچانتا ہے نہ اپنے آپ کو۔ اسی لیے اقبال خودی کی اہمیت پر زور دیتے ہیں تاکہ انسان کو اپنی عظمت کا احساس ہو اور وہ اس دنیا میں ایسے عظیم کارنامے انجام دے جن پر خالق کائنات کو بھی ناز ہو۔ اب آئیے نظم ساقی نامہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقبال نے اپنی اس نظم میں حیات و کائنات کی حقیقت، انقلابات زمانہ، مسلمانوں کی حالت زار، ان کی کمزوریوں اور ان کے علاج پر نہایت دلکش انداز میں اظہار خیال کیا ہے۔ عنوان کی مناسبت سے اقبال نے پہلے بہار کا نقشہ کھینچا ہے اور پھر اسی مناسبت سے وہ اپنے ساقی سے شراب پلانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اقبال کا ساقی کوئی اور نہیں بلکہ خود
خدا تعالیٰ ہے اور شراب سے مراد حقیقت کا علم ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے خدا حقیقت کا جام پلا دے، میں اپنی اور اس کائنات کی حقیقت کو جان لوں۔ اگر میں اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھ لوں تو اپنے فرائض منصبی کو بھی صحیح طور پر انجام دے سکوں گا۔ اے خدا یہ دنیا عجیب و غریب انقلابات سے دوچار ہے، آمریت اور سرمایہ داری کا زمانہ گزر گیا، عوام میں بیداری آ رہی ہے۔ فرانس، روس اور چین میں انقلابات آ گئے، ہمالیہ کے چشمے بھی ابلنے لگے ہیں، یعنی ہندوستان میں بھی آزادی کی تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ ادھر عرب بھی آنکھیں کھول رہے ہیں اور تیری مدد کے طلبگار ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں یہ خرابی ہے کہ وہ زبان سے تو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے دل توحید سے خالی ہیں۔ وہ کتاب و سنت سے بیگانہ ہیں اور غیر اسلامی تصورات اور فلسفوں میں گم ہیں۔ صوفی و ملا کے دل بھی اسلامی روح سے خالی ہیں۔ مسلمانوں کے اندر ایمان و عمل کی آگ بجھ چکی ہے، وہ محض ایک راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئے ہیں۔ اے خدا ان میں پھر وہی ذوق و شوق اور وہی جذبہ ایمانی پیدا کر دے جیسا صحابہ اکرام میں تھا۔ اے خدا نوجوانوں میں ایمان و عمل کے جذبے کو تازہ کر دے تاکہ وہ اپنے باپ دادا کی غلطیوں کا اعادہ کرنے کے بجائے ان کی غلطیوں کی تلافی کر سکیں۔ ان کو جہد و عمل کی توفیق عطا فرما، ان نوجوانوں کے دلوں میں ویسا ہی سوز و گداز بھر دے جیسا میرے دل میں ہے۔ میرے دل کی بے قراری، میری تڑپ، میری آرزوئیں، میری امیدیں، میری شب بیداریاں اور میرے سجدوں کا نیاز، یہی میری کمائی ہے اور یہی میری دولت ہے۔ اے اللہ میری اس دولت کو میرے قافلے میں لٹا دے، یعنی ان کے دلوں میں بھی وہی جذبات اور وہی بے قراری پیدا کر دے جو میرے دل میں ہے۔ یہ زندگی رواں دواں ہے جو اس کی فطرت کے عین مطابق ہے، اور یہی زندگی اس کائنات کی رونق ہے۔ دنیا کی ہر شے میں زندگی کی حرارت ہے، حرکت و عمل زندگی کی علامت ہے۔ زندگی اپنی اسی خصوصیت سے اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور موت اسے شکست دیتی ہے۔ اس کے باوجود زندگی موت کو نیچا دکھانے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ ایک زندگی اتنی زندگیوں کو جنم دیتی ہے کہ موت کے حملوں کے باوجود زندگی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ زندگی کا نقش مٹ مٹ کر ابھر آتا ہے۔ یہ زندگی ایک تلوار ہے اور خودی اس تلوار کی دھار ہے۔ خودی اس زندگی کی حقیقت ہے، خودی اس کائنات کا راز ہے۔ خودی بیدار ہو تو انسان اس ساری کائنات کو اپنے بس میں کر سکتا ہے اور اس کی قوت پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ کوئی شے خودی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ خودی کی کوئی انتہا نہیں، وہ ازل سے ابد تک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ ایک ایسی عظیم قوت ہے جو انسان کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ جو انسان اپنی خودی کی حفاظت کرتا ہے وہ کبھی
کسی حرام شے پر نظر نہیں ڈالتا۔ وہ ہمیشہ اپنی قوت بازو اور اللہ کے فضل و کرم پر نظر رکھتا ہے۔ خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے اس کا سر نہیں جھکتا۔ اپنے معبود حقیقی کے سامنے کیا ہوا سجدہ اس کو ہزار آستانوں پر سر جھکانے سے بچا لیتا ہے۔ یہ دنیا یقیناً فانی ہے، یہ زندگی چند روزہ ہے، لیکن اگر انسان کی خودی زندہ ہے تو پھر موت بھی ہمارے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ موت کی منزل سے گزر کر بھی خودی کا سفر اسی آن بان سے جاری رہتا ہے۔ خودی زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے اور شکست اس کا مقدر نہیں۔ بقول شاعر، موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ میر تقی میر کا یہ شعر بھی بڑا خوبصورت ہے اور یہاں بڑا معنی خیز ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں، موت زندگی کو ختم نہیں کرتی بلکہ اس کے لیے ایک وقفہ بن جاتی ہے، اور زندگی کا قافلہ کچھ دیر دم لے کر آگے چلنے لگتا ہے، یعنی زندگی کا سفر مسلسل ہے اور یہ کہیں ختم نہیں ہوتا۔ اقبال ساقی نامہ میں یہی بتاتے ہیں کہ خودی ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ مسلسل چلتی رہتی ہے، اس کا سلسلہ برقرار رہتا ہے۔ اقبال کی اس نظم کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کتابوں سے مدد مل سکتی ہے۔ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ ایک تو ہے خود کلیات اقبال، علامہ اقبال کی شاعری، اور شرح بال جبریل ڈاکٹر یوسف سلیم چشتی کی لکھی ہوئی۔ ذکر اقبال مولانا عبد المجید سالک کی کتاب ہے۔ روح اقبال ڈاکٹر یوسف حسین خان۔ فکر اقبال خلیفہ عبدالحکیم کی ایک مشہور کتاب ہے۔ آپ چاہیں تو ریختہ.com میں بھی اقبال اور اقبال کی شاعری کے تعلق سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔